ناظرین کرام، خلاصہ قرآن کی 25ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی پررونق محفل میں سورہ یوسف سورہ نمبر 12 پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، سورہ یوسف یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 111 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اے کفار مکہ، تمہاری حالت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ نبی سچے ہیں، اس لیے پرانے زمانے کے صحیح قصے تمہیں سنا رہے ہیں۔ پھر نبی کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ الف لام را، اللہ کو معلوم اس کا معنی کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ واضح کتاب کی نشانیاں ہیں۔ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ قرآن کریم اشرف الکتب، بہترین کتاب قرآن، اشرف اللغات، بہترین زبان عربی میں، اشرف الرسل، بہترین رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، بہترین شہر مکہ میں، اشرف الشہور، بہترین مہینہ رمضان میں یہ قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، بہترین قصہ ہم سنا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ بہترین ہے، آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، نبی عالم الغیب نہیں، اس لیے انہیں یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں معلوم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس 4 بیویوں سے 12 لڑکے تھے۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں بھائی تھے۔ یوسف نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائیوں سے مت بتانا ورنہ حسد کرنے لگیں گے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب یلتقطه بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین۔ بھائیوں میں سے جو دوسرے بھائی تھے، ایک نے کہا کہ یوسف کو کسی کنویں میں لے جا کے ڈال دو۔ بالآخر وہی بات ہوئی، باپ کو فسلایا، یعقوب کو کہا بھیجیے ہمارے ساتھ تاکہ وہ کھیلے اور کودیں۔ پتہ یہ چلا کہ جائز کھیل کود جائز ہے۔ وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب۔ عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، کہا ابو جان ہم کھیل کود میں مصروف تھے اور بھیڑیے نے اسے کھا لیا۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل، کہا جی نہیں، اگر بھیڑیا کھا لیتا تو کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے، تو تمہارے نفس کی چال بازی ہے، بہترین صبر، اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ کنویں میں ڈال دیا، آ گئے۔ فی غیابۃ الجب، کہاں انتہائی گہرے کنویں میں ڈال دیا، وہ لوگ آ گئے۔ اس طرف سے ایک قافلہ گزرتا ہے۔ وجاء سیارۃ فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين۔ لے کر نکلے مصر کی طرف، قافلہ چلا، کہا کنویں کے اندر بچہ ہے، لے کر چلے، جانے لگے۔ وہ لوگ سوچ رہے تھے ہو سکتا ہے آس پاس کا کوئی بچہ ہوگا اس لیے چھپا لیا۔ مصر کی طرف گئے، مصر پہنچے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه وساء ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الارض۔ وہاں جا کر عزیز مصر نے خرید لیا۔ مصر کا جو عزیز تھا وزیر، اس نے خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اچھی دیکھ بھال کرنا، یہ نوکر ہے، غلام ہے، بچہ ہے۔ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، یا ہم اسے بچہ بنا لیں گے۔ ان کے گھر میں پلے اور بڑھے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو خوبصورت بنایا تھا۔ ان کی بیوی جو تھی، کہا جاتا اس کا نام راعیل یا زلیخا تھا، جو وزیر تھا اس کی بیوی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ عورت ذات، نوکر گھر میں موجود،
دل چاہا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں برائی نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 باب نمبر 36 حدیث نمبر 660، سبعۃ یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک آدمی وہ ہوگا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک وہ آدمی ہوگا جس کو کسی اونچے منصب والی عورت نے، خوبصورت عورت نے برائی کی طرف دعوت دی تو اس آدمی نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یوسف نے یہ کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ آج کوئی دوسرا نوکر ہوتا، اگر ایماندار نہیں ہے تو بھائی جب سیٹھانی بلا رہی ہے تو ہمیں برائی کرنے میں لگا کیا ہے؟ اس لیے سبق ہے ان عورتوں کے لیے جو گھر میں ایسے نوکریں رکھتی ہے، احتیاط کرنا چاہیے کہ اگر نوکر ہو تو یوسف جیسا ایماندار ہو، نوکر یوسف جیسا ہو۔ آگے تذکرہ ہو واستبق الباب، دونوں دروازے کی طرف بھاگے۔ اس کا شوہر آ رہا تھا، اس نے کہا من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن عذاب الیم، وہ کہنے لگی کہ بھلا بتاؤ تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی غلط کرے تو اسے قید میں ڈال دیا جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلہا، یوسف نے کہا اپنی صفائی بیان کی کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے خود پہل کی، میں تو بھاگا، اللہ کی پناہ میں آیا۔ دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے آ گئے۔ ایک گواہی دینے والے نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما راى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف عارض عن هذا واستغفر لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ ایک آدمی نے یہ گواہی دی جو عورت ہی کی طرف کا تھا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ دیکھا یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا، کیوں؟ وہ پیچھے سے کھینچ رہی تھی۔ تو کہا تم عورتوں کا یہ مکر ہے، فریب ہے، یوسف چھوڑ دو۔ اے عورت، اپنی بیوی کو سمجھا رہا وہ آدمی، تو گناہ سے بخشش طلب کر، تو خطا کار ہے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اب یہاں پورے شہر میں بات پھیل گئی، اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام۔ فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك کریم۔ عورتوں کو دعوت دے دی، آ جاؤ، کھانے کی دعوت پر بلا لیا، چاقو ہاتھ میں دیا پھل کھانے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام سے کہا آپ گزریے، زلیخا نے کہا، راحیل نے کہا وہ گزرے۔ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے کیونکہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا یہ انسان نہیں لگتا، یہ تو فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت آدمی آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو زلیخا نے کہا قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہی تو ہے جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کر رہی ہو، یہی خوبصورتی کی وجہ سے تو میں اپنا دل دے بیٹھی ہوں۔ پھر کہہ دیا وہاں پر کھل کر زلیخا نے کہ یوسف دیکھو اگر میری بات میں نہیں آؤ گے تو قید خانے میں جانا پڑے گا۔ یوسف نے کہا ٹھیک ہے میں قید خانے میں چلا جاتا ہوں۔ جیل میں بند کر دیے گئے۔ 2 آدمی اور آئے۔ ایک آدمی نے یہ خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں بادشاہ کو پلانے کے لیے۔ ایک آدمی نے کہا میرے سر پہ روٹی رکھی ہوئی ہے اور چڑیا جو ہے روٹی کھا رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام تعویل بھی جانتے تھے۔ قید خانے میں پہنچے، دعوت و تبلیغ شروع کی۔ نیک آدمی ہے، قید خانے میں گیا، دعوت و تبلیغ شروع کرے، ایک اللہ کی طرف بلائے۔ واتبعت ملة آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما كان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ کہا اے ساتھیو، 2 آدمی اور ان کے ساتھ قید خانے میں چلے گئے تھے، داخل ہوئے تھے۔ بھلا بتاؤ بہت سارے معبود بہتر ہے یا ایک اللہ؟ تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو
یہ تو چند نام ہے جس کو تم لوگوں نے بنا لیا، تمام معاملات اللہ ہی کے لیے ہے، تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ عورتوں کو دعوت دے دی، آ جاؤ، کھانے کی دعوت پر بلا لیا، چاقو ہاتھ میں دیا پھل کھانے کے لیے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا آپ گزریے، زلیخا نے کہا، راحیل نے کہا وہ گزرے، عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، کیونکہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو کہا یہ انسان نہیں لگتا، یہ تو فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت آدمی آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو زلیخا نے کہا قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہی تو ہے جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کر رہی ہو، یہی خوبصورتی کی وجہ سے تو میں اپنا دل دے بیٹھی ہوں۔ پھر کہہ دیا وہاں پر کھل کر زلیخا نے کہ یوسف دیکھو اگر میری بات میں نہیں آؤ گے تو قید خانے میں جانا پڑے گا۔ یوسف نے کہا ٹھیک ہے میں قید خانے میں چلا جاتا ہوں، جیل میں بند کر دیے گئے۔ دو آدمی اور آئے، ایک آدمی نے یہ خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں بادشاہ کو پلانے کے لیے۔ ایک آدمی نے کہا میرے سر پہ روٹی رکھی ہوئی ہے اور چڑیا جو ہے روٹی کھا رہی ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تعویل بھی جانتے تھے۔ قید خانے میں پہنچے، دعوت و تبلیغ شروع کی۔ نیک آدمی ہے، قید خانے میں گیا، دعوت و تبلیغ شروع کرے، ایک اللہ کی طرف بلائے۔ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ کہا اے ساتھیو، دو آدمی اور ان کے ساتھ قید خانے میں چلے گئے تھے، داخل ہوئے تھے، بھلا بتاؤ بہت سارے معبود بہتر ہے یا ایک اللہ؟ تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو یہ تو چند نام ہے جس کو تم لوگوں نے بنا لیا، تمام معاملات اللہ ہی کے لیے ہے، تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من راسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ تو دونوں کے خواب کی تعبیر بیان کی کہ جن کے سر پر چڑیا جو ہے روٹی کھا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا، اور جو شراب بنا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ بادشاہ کو شراب بنا کر دے گا پینے کے لیے۔ اور کہا دیکھو جاؤ بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی موٹی گائے ہے جو دبلی دبلی گائے کو کھا رہی ہے، 7 موٹی موٹی گائے دبلی دبلی گائے کو کھا رہی ہے، 7 موٹی گائے 7 دبلی گائے۔ دیکھا 7 موٹی موٹی بالیاں ہیں اور 7 دبلی دبلی بالیاں ہیں۔ اب بادشاہ اپنے دربار میں پوچھتا ہے کون ہے جو اس خواب کی تعبیر بیان کرے گا؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ساتھی تھا وہ کہا تھا کہ میں بادشاہ سے جا کر آپ کا تذکرہ کروں گا، لیکن وہ بھول گیا۔ 10 سال وہ قید خانے میں رہے، اسے یاد آیا کہ ہاں ایک آدمی یوسف نام کا ہے جو قید خانے میں بند ہے، وہ بتا سکتا ہے۔ یوسف ایھا الصدیق وافتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و 7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا موٹی موٹی گائے کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تم لوگ خوشحال رہو گے، پتلی پتلی گائے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہوگا 7 سال کے بعد بارش وغیرہ نازل نہیں ہوگی، 7 سال تک تم پریشان رہو گے، اس لیے ایسا کرو ابھی سے گیہوں یا جو بھی دانے بو اس کو اس کی بالی سمیت ہی بچا کے رکھو تاکہ 7 سال تک کام آئے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بہت اچھا آدمی لگتا ہے، اچھی تعبیر بیان کی۔ اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہا جا رہا قید خانے سے نکالا جائے، پھر کہا کہ نہیں میں نکل نہیں سکتا، جاؤ پتہ کرو ان عورتوں کی حالت کیا ہے جس نے میرے اوپر تہمت لگائی ہے۔ ان عورتوں کو بلایا گیا، بھلا بتاؤ یوسف کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ نیک آدمی قید خانے میں رہنا گوارا کرے گا، جیل میں رہنا گوارا کرے گا، جب تک اس کے لیے صفائی نہ ہو جاتی قید خانے سے نہیں جاتا، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے۔ آخر صفائی بیان کر دی۔ اس عورت نے کہا کہ میں غلطی پر ہوں، یوسف سچا آدمی ہے، نکلے وہاں سے، میرے نفس نے مجھے بھٹکایا ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم۔ بادشاہ نے کہا یوسف اب ہم تمہیں خاص آدمی بنانا چاہتے ہیں، تم ہمارے خاص آدمی بن جاؤ۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ پتہ یہ چلا
کہ حکومت میں ایسے آدمی کو جانا چاہیے جو لوگوں کے حالات سے اچھی طرح واقف ہو، بے ایمان نہ ہو، تاکہ لوگوں کی دیکھ بھال اچھی طرح کر سکے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وزیر خزانہ بنا دیے گئے۔ آج تو بے ایمان لوگ جاتے ہیں، ایسے لوگ حکومت میں پہنچتے ہیں جو لوگوں کی دیکھ بھال نہیں کرتے صحیح سے، لوگوں کا لوٹتے ہیں مال، ان کا مال کھاتے ہیں، تو لوگوں کی دیکھ بھال کیا کریں گے؟ ایک حدیث کے اندر آیا کہ دیکھو لا تسر الامارہ فإن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة وإنت عليها۔ صحیح بخاری کتاب الاحکام کتاب نمبر 93 باب نمبر 6 حدیث نمبر 7147۔ دیکھو عہدہ مت مانگو، بغیر مانگے ہوئے مل جائے تو ٹھیک، مانگو گے تو فائدہ کچھ نہیں، تمہیں کچھ بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اچھے لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ اب یوسف کے بھائی لوگ آ رہے ہیں یہاں، وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، کیونکہ سبھی لوگوں کو معلوم پڑ گیا کہ مصر کے اندر ایک ایسا آدمی ہے جو مال جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اب 7 سال قحط سالی کے آ رہے ہیں۔ سبھی لوگ آئے، ان کے بھائی لوگ بھی آئے، پہچان لیا کہ یہ وہی بھائی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ مال بھی دیا، سب کچھ دیا، اور کہا انا خیر المنزلین، دیکھو اب آئندہ آنا تو اپنے ایک بھائی کو لے کے آنا۔ وہ بھائی کون تھا؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا بھائی بنیامین تھا۔ یہ دوسرے اور بھائیوں سے کہا ان کو بھی لے کے آنا۔ اب گئے، کہا ابو جان یوسف تو ان کو بھیڑیا کھا لیا تھا، اب بنیامین کو بھی بھیجیے۔ کہا کیا؟ اب وہ بیان کر رہے ہیں، اپنے بنیامین کو بھی بھیجا ان بھائیوں کے ساتھ۔ اب بھائی لوگ دوسری مرتبہ مصر جا رہے ہیں۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ 10 بھائی، اب 11 بھائی ہو گئے، نوجوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں۔ کہا دیکھو مختلف دروازے سے جانا، ایک ہی دروازے سے جاؤ گے تو نظر لگ جائے گی، اور نظر حق ہے۔ کوئی چیز اچھی نظر آئے تو بارک اللہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ کہنا چاہیے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنی چاہیے۔ العین حق، صحیح بخاری کتاب الطب کتاب نمبر 76 میں ہے۔ گئے، اب کیا ہوا؟ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ بنیامین کو یوسف نے پہچان لیا۔ اب بھائی لوگ آنے لگے، ان کے سامان میں، بنیامین کے سامان میں ایک کٹورا ڈال دیا۔ اب سامان کو چیک کیا گیا کہ ہاں کیا ہوا، ایک سامان گم ہو گیا ہے، ایک کٹورا گم ہو گیا ہے۔ تمام بھائیوں کا چیک کیا تو کہیں نہیں ملا، بنیامین کے اونٹ میں مل گیا۔ کہا ہاں اب اس کو روک لیا جائے گا، یہ سیاست تھی۔ ان لوگوں نے کہا قالوا یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اے بادشاہ، قالوا یا ایھا العزیز ان له ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، اے بادشاہ دوسرے کو لے لیجئے، ان کا ایک بھائی پہلے سے کہیں گم ہو گیا ہے، اب تک پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ بالآخر انہی کو روک لیا گیا، بنیامین کو۔ وہ لوگ گئے، گھر واپس گئے۔ اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو باپ یعقوب ہیں، یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، رو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بیٹا گم ہو گیا، اللہ سے مانگا، اللہ تو ہی دینے والا، اس لیے لوگوں کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اب تیسری مرتبہ بھائی لوگ آ رہے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ کہا ہمارے باپ پریشان ہو گئے کیونکہ بنیامین بھی یہاں ہے، ان کا ایک بیٹا یوسف بھی چلا گیا۔ قال هل انتم ما فعلتم بيوسف واخيه انتم جاهلون قالوا انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي۔ اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری حقیقت بیان کر دی کہ دیکھو میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور تم لوگ ہمارے بھائی ہو۔ کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ؟ کنویں میں ڈالا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج میں نے تم کو معاف کر دیا۔ آج ہم لوگ ہوتے اور اپنا بھائی ہمارے ساتھ ایسا کرتا تو اس کو غلے بھی نہیں دیتے، دانا وغیرہ بھی نہیں دیتے، لیکن دیا، معاف کر دیا، کہا جاؤ۔ نیک لوگ وہ ہیں جو اپنے بھائی کو معاف کرتے۔ تم نے ہمارے ساتھ پریشان کیا، تم نے ہمارے ساتھ برا کیا، لیکن میں برا نہیں کروں گا۔ آج بھائی بھائی سے آدمی لڑتا ہے، ذرا سا بدلہ لے لیتا ہے، لیکن نہیں لیا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض دے دی، کرتا دے دیا، کہا باپ کی جو آنکھ چلی گئی ہے، بینائی چلی گئی، اس پر ڈال دینا، ٹھیک ہو جائیں گے۔ گئے، ڈال دیا۔ اب چوتھی مرتبہ لوگ مصر آ رہے ہیں، کنعان سے، کنعان میں وہ لوگ بسے ہوئے تھے، مصر آ رہے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ ابواہ قال انی انا اخوک، جب چوتھی مرتبہ آئے تو کیا ہوا؟ وہ خواب پورا ہو رہا ہے کہ 11 بھائی ہیں، پھر اس کے بعد سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا،
قال یا ابت ھذا تاویل الرؤیا من قبل. 11 بھائی، ماں اور باپ کو اوپر بیٹھایا، سبھی لوگوں نے سجدہ کیا. یہ سجدہ تعظیمی ہے، عزت کے لیے تھا. اس امت کے اندر وہ سجدہ بھی حرام ہے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الحدیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. پھر رب کا شکریہ ادا کیا یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ نے اتنا بلند مقام عطا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا یہ بہترین قصے ہیں. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں گرچہ آپ جتنے بھی حریص کیوں نہ ہو جائیں، لوگ ایمان نہیں لانے والے. پھر آگے کہا جا رہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ کہہ دیجئے یہ میرا سیدھا راستہ ہے. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. یہ سیدھا راستہ ہے، لوگوں کو چاہیے میری پیروی کرے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری. اس آیت میں یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول کو بھیجا ہے آدمی بنا کر بھیجا، آدمی بھیجا، کسی عورت کو رسول نہیں بنایا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب ما کان حدیثا یفترى ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. ہدایت ہے مومنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان واقعات سے اچھی طرح درس لینے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.